نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع تزکیہ نفس کے اہمیت کے بارے میں۔ میرے بھائی بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہماری ضرورت ہے۔ ہماری فلاح کا دار و مدار تزکیہ پر ہے۔ قرآن مجید میں مفلحون کا جو لفظ ہے وہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، توبہ کرنے والوں کے لیے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو توبہ سے بھی انسان کو فلاح ملتی ہے۔ نمبر 2، تزکیہ حاصل کرنے والوں کے لیے، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا جو سترا ہوا۔ نمبر 3، نماز سے بھی انسان کو فلاح ملتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو 3 چیزیں فلاح دینے والی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا، تزکیہ حاصل کرنا، اور پھر خشیت والی نماز پڑھنا۔ اب اگر اس ترتیب کو اختیار نہیں کریں گے تو فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کہتے ہیں بندہ چیز کو کھولنا، بند چیز کو کھولنا۔ جیسے کسان کو عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ فلاح کیونکہ وہ زمین کو ہل کے ذریعے سے کھول کر اس میں بیج ڈالتا ہے۔ جس بندے کے اونٹ کھلے ہوں تو اسے عربی میں کہتے ہیں رجل افلح، کھلے اونٹوں والا بندہ۔ تو لفظی معنی ہے کھول دینا، سعادت کے دروازے اس کے لیے کھول دینا، کامیابیوں کے دروازے کھول دینا، برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دینا۔ تو جو انسان توبہ کرتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے، خشوع والی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت کو جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسی قبولیت کو کہ جس کے بعد مردود نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ یہ فلاح انسان کو تزکیہ نفس سے نصیب ہوتی ہے۔ اب تزکیہ نفس ہم کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ علماء کرام نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک طریقہ اس دنیا میں اور ایک طریقہ آخرت میں ہے۔ ایک طریقہ جو دنیا میں تزکیہ حاصل کرنے کا ہے، اس کے آگے پھر 2 طریقے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ زمین کی ناپاکی دور کرنے کا طریقہ دیکھو، فرماتے ہیں اگر زمین ناپاک، گندگی اور نجاست نے زمین کو ناپاک کر دیا ہو تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی اس کے اوپر چمکے، دھوپ اس کے اوپر پڑے، اتنی پڑے کہ دھوپ کی گرمی اور حدت اس نجاست کو جلا کر ختم کر دے، نام و نشان مٹا دے، نجاست کا کوئی اثر اور رنگ رہے اور نہ اس کی بو رہے۔ جب بالکل ناپاکی کا نام و نشان مٹ جائے گا تو فقہاء کرام فرمائیں گے کہ زمین پاک ہو گئی۔ اگرچہ پہلے اس کے اوپر نجاست تھی، مگر سورج کی دھوپ نے ناپاک زمین کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ سمجھا گیا؟ ناپاکی کو جلا ڈالا اور اس کو پاک کر دیا۔ ایک تو پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے، اتنی برسے کہ بارش کا پانی اس ساری ناپاکی کو بہا کے لے جائے۔ پھر جب وہ خشک ہو جائے گی تو فقہاء اس زمین کے پاک ہونے کا فتویٰ دیں گے۔ تو زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے۔ اب دل کی زمین کو پاک کرنے کا طریقہ،
انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے۔ اب اس دل کی زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 صحبت شیخ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کسی شیخ کامل کی صحبت کو اختیار کرے، طالب صادق بن کر ان سے فیض پائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہات کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ دل کی دنیا بدلتی ہے، اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو۔ کوئی بندہ کسی شیخ کامل کے ساتھ تعلق تو جوڑے لیکن غفلت سے باز نہ آئے، اس کی مثال اس مریض کی سے ہے کہ جس نے ڈاکٹر نے تعلق تو رکھا ہے، دوائی کھا رہا ہے، مگر ساتھ پرہیزی کر رہا ہے، یعنی کہ پرہیز نہیں کر رہا۔ نزلہ زکام کا مریض ہو، ڈاکٹر سے دوائیاں لے کر آئے اور اچار بھی کھائے، ساتھ آئس کریم بھی کھاتا رہے، تو پھر ڈاکٹر کہے گا آپ کی بیماری ختم ہونے والی نہیں۔ جس طرح دوا کا استعمال کرنا ضروری، پرہیز کرنا اس سے بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر شیخ کے ساتھ تعلق جوڑے تو تعلق جوڑنے کے بعد شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کرے، یہ ایک بات۔ دوسرا، اپنے آپ کو غفلت، سستی اور گناہوں سے بچائے۔ اگر نہیں بچائے گا تو فیض آئے گا تو صحیح مگر ضائع ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ گڑھے میں پانی تو آ رہا ہے لیکن اس کے پندے میں سوراخ ہے، جتنا پانی اندر آتا ہے وہ سب ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں نل کا قصور نہیں، اس سے تو فیض جاری ہے۔ پانے والے اپنے گڑھے بھر کر جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو فیض نہیں مل رہا تو اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ کہاں سوراخ ہے جہاں سے یہ فیض ضائع ہو رہا ہے۔ تو تزکیہ نفس حاصل کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے کسی بندے سے فیض پائے، ان کی صحبت میں رہے حتیٰ کہ دل کی زمین صاف ہو جائے، یہاں تک دل کی زمین صاف ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا تو صحبت شیخ ہے، دوسرا کثرت ذکر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، برکت آتی ہے۔ تو رحمت اور برکت کے آنے کی وجہ سے دل کی زمین صاف ہوتی ہے اور ظلمت زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو تزکیہ حاصل کرنے کے یہ دو طریقے ہیں اس دنیا میں، اور عقل مندوں کو دونوں استعمال کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ کہے گا کہ آپ کی بیماری کے لیے 2 دوائیاں اچھی ہیں، ایک دوائی بھی اچھی ہے اور یہ بھی اچھی ہے، تو ڈاکٹر دونوں لکھ دیتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ 10 گولیاں لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر 2 دوائیاں ایک دوسرے کی معاون ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے جلدی آرام آ جائے گی۔ تو ذکر کی کثرت اور شیخ کی صحبت، یہ دونوں معاون دوائیاں ہیں، ان کو ایک وقت میں استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر ایک آدمی اس دنیا میں محنت کر کے تزکیہ حاصل نہیں کرتا اور اس کے اندر باطنی بیماریاں سب موجود ہیں، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، غصہ بھی ہے، بد نظری بھی ہے، بخل بھی ہے، تمام باطنی بیماریاں موجود ہیں،
اور وہ اسی طرح دنیا میں سے چلا جاتا ہے، لیکن کلمہ اس نے پڑھا اور کلمے پر موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کلمہ گو انسان کے لیے تزکیہ کا انتظام کر رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو اسپتال میں داخل کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی باطنی طور پر بیماریوں کے لیے آخرت میں ایک اسپتال بنا رکھا ہے، اور اس اسپتال کا نام ہے جہنم۔ وہ باطن کے رگ نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اسپتال اسی لیے ہے، جیسے کہ ایمرجنسی روم ہوتے ہیں، یہ قبر دنیا کے اسپتال میں اگر آپ جائیں تو ایمرجنسی روم پہلے ہوتا ہے، جاتے ہی ایمرجنسی روم میں لے جاتے ہیں، وہاں پر جو عملہ ہوتا ہے وہ اس کو مختصر چیک اپ کرتا ہے اور فوراً دوائی دینی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے ڈاکٹر بعد میں آئیں گے، وہ آپ سے سیریس پوچھیں گے، تفصیل سے چیک آپ کریں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آپ کو کس وارڈ میں داخل کرنا ہے۔ آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے قبر کے ایمرجنسی روم میں داخل کرتے ہیں۔ قبر کے ایمرجنسی روم میں عملے کے 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر۔ وہ 3 سوال پوچھتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب جو نہیں مل جاتا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ اگر غافل تھا، گناہگار تھا، جواب ٹھیک نہ دے سکا تو پھر اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں، اور اگر باطنی بیماریوں سے دنیا میں شفایاب ہو چکا تھا تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ جیسے اگر ایک آدمی صحت مند ہے، تمام ٹیسٹ ٹھیک ہیں، تو ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی باقی رپورٹ تو کلیئر ہے، آپ ذرا جائیں ایسیوی روم میں بیٹھیں، جب تک لوگوں سے فرشتے سوالات کریں گے ان کی قبر کو تو ایئر کنڈیشن جنت کا باغ بنا دیں گے۔ لو جی، آپ یہاں آرام کریں جب تک تمہارا رپورٹ تیار ہو۔ نم کا نوم العروس، دلہن کی مانند سو جا، تکے مانند آئے آرام کر لو، بڑے طبیب کے ہاں پیشی تو قیامت کے دن ہے، تو اس سے پہلے ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ بہرحال اللہ ہم سب کو تیاری کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔